الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حکومت نے IMF کے کہنے کے اوپر ایک نیا محکمہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے، کھڑا کرنے کا جو ہے وہ پلان بنا لیا ہے، کیونکہ IMF نے کہا ہے کہ ایک ایسا محکمہ بنائیں جو ٹیکس کی وصولی کا کام کرے۔ اگرچہ اگر اس کے آپ کنٹیکسٹ میں جائیں تو دیکھیں جی، جس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ جب سے آئی ہے تو کوئی کانسٹنٹ پالیسی نہیں ہے پیسے کو لے کر کے، ریونیو کو لے کر کے، کیونکہ ریونیو جو ہے جمع کرنا وہ ان کا ایک شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ عام آدمی سے ٹیکس وصول کرو اور اوپر والا جو طبقہ ہے ان کو نوازو، اور ان کو یعنی اوپر ہر محکمے کے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اور وزراء جو ہیں اور ان کو جو ہے وہ نوازو، ان کو ایکسٹرا جو ہے مراعات دو، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھاؤ، اور ان کو جو ہے مزید جو ان کو سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دو، تاکہ نیچے والوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ان کو استعمال کیا جائے اور نیچے والوں سے صرف ٹیکس اکٹھا کیا جائے۔ اس کے اوپر جو ہے IMF کے ساتھ بڑی لے دے چل رہی تھی، اور بالآخر جو ہے IMF اور حکومت اب ایسا لگتا ہے کہ ایک پیج پر آ کر جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے نام کے اوپر ایک نیا محکمہ کھڑا کرنے کے جو IMF کے حکم کے اوپر جو ہے اس کو یہ پلاننگ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ محکمہ تو 2018 میں بھی کھڑا ہوا تھا لیکن اتنا فنکشنل نہیں رہا، حالانکہ اگر اس کی ضرورت تھی تو اس کو فنکشن کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی IMF نے کہا ہے کہ جی آپ ایک محکمہ بنائیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، تاکہ ریئل اسٹیٹ کا جو ٹیکس ریونیو ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ اس کو مانیٹر کر سکیں اس محکمے کے ذریعے سے۔ یہ اب حکومت مان چکی ہے۔ یہ حکومت کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر خزانہ، احد چیمہ اور وزیر اعظم، ابھی یہ اس بریفنگ لے کر اور IMF کے ساتھ ان کے مذاکرات تقریباً کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں، اور حکومت IMF کے آگے جو ہے وہ یہ مان گئی ہے کہ ہم یہ محکمہ اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ محکمہ اسٹیبلش کر کے اب ڈائریکٹ IMF جو ہے وہ اس حد تک آ گیا کہ اب وہ ڈائریکٹ محکمے خود تیار کروا کے اسٹیبلش کروا کے ان سے ڈائریکٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ان سے لے گی۔ تو یہ وہ پھر جو محکمہ ہے وہ ڈائریکٹ ریئل اسٹیٹ کے جو ٹیکسز ہیں وہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرے گا، اور اس میں جو کیونکہ حکومت نے IMF کو یہ کہا ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہوتی جا رہی ہے، پہلے ہی نہیں تھے الیکشن ہمارے جو ہیں ان کے اوپر سوالات ہیں، اور عوام میں ہماری پذیرائی کوئی نہیں ہے، عوام نے ہمیں ووٹ دیا نہیں ہے، تو اب عوام میں ہماری تھوڑی سی گڈ ول بنائیں، ہمیں ٹیکس میں کمی کرنے دیں۔ تو اس کے مختلف فارمولے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یعنی FED میں کمی کی جائے، 7E کا ٹیکس جو ہے اس میں کمی کی جائے، یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہ جائیداد کو خریدتے وقت اور فروخت کرتے وقت جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ ان کو کم کرنے کی اجازت دی جائے، اور FED جو ہے اس کو کم کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس طرح سے ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہمارا انویسٹر جو ہے ہماری پالیسیوں سے پہلے بھاگ گیا ہوا ہے اس کو یہ واپس، اور بیرون ملک یعنی اوورسیز کا کانفیڈنس ہے، انویسٹمنٹ جو ہے اس کو جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ان کا اعتماد بحال ہو، اور نیچے جو عام آدمی کی سیل پرچیز تھی، پراپرٹی کی جو رکی ہوئی تھی وہ چالو ہو سکے۔ تو اس طرح سے ایک نیا محکمہ ریئل اسٹیٹ کنٹرول اتھارٹی یا کچھ اس طرح کا نام اس کا ہوگا، یعنی ریئل اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے والا ایک محکمہ، سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھیں، وہ کھڑا کرنے جا رہی ہے حکومت IMF کے کہنے کے اوپر۔ تو یعنی لوگ ہیں جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کا ریئل اسٹیٹ کے اوپر پورا کنٹرول ہوگا، اور وہ ریئل اسٹیٹ سے ہونے والا ٹیکس جمع ہونے والا جو ہے اس کے اوپر وہ حکومت کو اور IMF کو ان کے ذریعے ان کا کنٹرول ہوگا۔ تو یہ ایک نیا محکمہ کھڑا ہوئے گا، اور امید کی جاتی ہے کہ جو FED اور پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس میں کمی کا امکانات ضرور ہوں گے۔